بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں سے وادی میں کشیدہ صورتحال ہے۔ بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ کشمیری رہنما اور حریت قیادت نظر بند ہے۔ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کو کشمیریوں کی بھلائی قرار دے رہے ہیں۔ اس فیصلے کے 4 دن بعد بالآخر آج انہوں نے اس معاملے پر خطاب کیا، جس میں انہوں نے کشمیر سے متعلق اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور اس کے ساتھ الزام لگایا کہ آرٹیکل 370 پاکستان کے لیے دہشت گردی کا ہتھیار تھا، لیکن اب کشمیری خود پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے وادی میں مظاہرہ کرنے والوں کو بھی پاکستان کا حمایتی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایسے مٹھی بھر لوگوں سے بھی مقامی لوگ خود نمٹ لیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے خطاب میں نریندر مودی نے کہا کہ کشمیر کم وقت کے لیے یونین ٹیریٹری رہے گا، اسے ریاستی حیثیت مل جائے گی، وادی میں جلد الیکشن ہوں گے اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ کشمیر سے متعلق بھارتی فیصلے پر یہ باتیں نریندر مودی اس وقت کر رہے تھے اور چند گنے چنے عناصر یا پھر پاکستان کے حمایتی کہہ رہے تھے، حالانکہ جو بھارت کے حمایتی رہے ہیں، باقاعدہ طور پر چیف منسٹرز رہے ہیں، بھارتی حکومت کا حصہ رہے ہیں، وہ بھی نظر بند ہیں۔ انہیں بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیٹ تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، میڈیا کو کھلے عام رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر چند گنے چنے افراد پھر بھی نریندر مودی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو سب اس وقت، چاہے نیو یارک ٹائمز ہو، گارڈین ہو، دوسرے اخبارات ہوں، وہ اس وقت بھارت کے اس اقدام کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ کشمیر سے متعلق بھارتی فیصلے پر وہاں کی اپوزیشن اور کشمیری رہنما بھی تنقید کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی تنقید کر رہا ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی یونین ٹیریٹری کی حیثیت عارضی ہے۔ بہرحال اس فیصلے کے خلاف احتجاج سے روکنے کے لیے بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے۔ آج انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں اور اپنے ٹویٹس میں عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ٹویٹس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا منتظر ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھایا جائے گا تو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سوال کیا کہ کیا ایک مرتبہ پھر ہمیں بی جے پی کی حکومت کی شکل میں فاشزم دیکھنے کو ملے گا، یا بین الاقوامی برادری اخلاقی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا راستہ روکے گی۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں پہلے سے موجود کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بھارت نے 5 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، جس پر پاکستان نے گزشتہ روز بھارت سے سفارتی تعلقات محدود کرنے سمیت دیگر بڑے اور اہم فیصلے کیے تھے اور پاکستان کی جانب سے مزید اقدامات اٹھائے گئے۔ سمجھوتہ ایکسپریس بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے گزشتہ روز کے اقدامات پر آج بھارتی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی آیا، جس میں کشمیر سے متعلق فیصلے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے پاکستان سے سفارتی تعلقات محدود کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آرٹیکل 370 سے متعلق اقدام بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف رائے بن رہی ہے، اسی لیے بھارت کی جانب سے نظر ثانی کا بیان آیا ہے۔ اگر پبلک اوپینین نہ بن رہی ہوتی تو پھر کیوں جے شنکر جی کہتے کہ پاکستان اپنے جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ان پر نظر ثانی کرے؟ وہ کیوں آج رابطے کرتے پھر رہے ہیں؟ آج کیوں تسلی دینا چاہ رہے ہیں؟ کیوں دنیا کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے؟ کیوں وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نظر ثانی کریں، کیا وہ اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے دونوں مل کے نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ نظر ثانی کرنی ہے نا تو نظر ثانی یک طرفہ کیوں ہو؟ وہ بھی 2 طرفہ ہی ہونی چاہیے نا، اسی اسپرٹ کے ساتھ۔ سملا اسپرٹ تو یہ کہتی ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات پر پاکستان کے عملی اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں جانے کی تیاریاں بھی کر رہا ہے، جبکہ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔
इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो कल इक़दाम उठाए गए, फैसले किए गए, इसमें एक फ़ैसला तो है गैर कानूनी इक़दाम जो भारत के हैं सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाने का। एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट है उस पर अभी तक? मेरी मुलाकातें जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों से जो चल रही हैं उसमें यही हमारी कोशिश है कि हम अपनी सिफारती मुहिम जो यहाँ पर है, हिंदुस्तान ने जो ये अनलॉफुल एक्शन लिया है उसके खिलाफ, तो फैसला जो हुआ है पाकिस्तान में, हमारे हुक्काम ने जो फैसला किया वो ये है कि हम ये मामला जो है वो हर फोरम पे उठाएंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस में भी और सिक्योरिटी काउंसिल भी जाएंगे। तो इस हवाले से मेरी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ और यूनाइटेड नेशंस के सीनियर हुकाम के साथ भी मैं मिलती रही हूँ। मैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिल चुकी हूँ। तो अब हमारा फोकस यही होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को रेज किया जाए। और ये जाहिर है वही जगह है, वही फोरम है जहाँ ये रेज होना चाहिए, इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रेजोल्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर पे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ शाहजेब कि रेजोल्यूशन 38 जो 1948 में अडॉप्ट हुई थी, उसकी जो शिक नंबर 2 है वो बहुत वाज़ेह करती है कि कोई सिचुएशन को मटेरियल चेंज नहीं कोई मुल्क ला सकता जो कि पार्टी है टू दिस डिस्प्यूट। हिंदुस्तान के इस अनलॉफुल एनेक्सेशन से जाहिर है इस शिक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है। तो हमारा मकसद यही है यहाँ पर कि सबको आगाह किया जाए कि किस तरह से ये खिलाफ वर्जी हो रही है, कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की किस नौयत की खिलाफ वर्जी हुई है, और इसी तरह से हम अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट बना रहे हैं। वैसे ये भी बताइएगा, वहाँ पर ज़ाहिर है जहाँ आप हैं वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं, एक सेंस मिलता है कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है, दुनिया क्या सोच रही है, भारत के इस इक़दाम के हवाले से क्या रिस्पांस आ सकता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अंदरूनी मामला करार दे दिया, इसके अलावा कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा भारत पर अभी तक दबाव नहीं डाला गया है। मगर जो मूड है, आपको लगता है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से एक सख्त पैगाम आ सकता है, भारत पर दबाव पड़ सकता है? देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो जो जिस पे आपने निशानदेही की कि जो सफारतकार हैं यहाँ पर जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, और दूसरा जो कि एक माहौल बनता है वो पब्लिक ओपिनियन से भी बनता है, इंटरनेशनल ओपिनियन जो रिफ्लेक्ट होती है इनकी मीडिया में। तो मैं पहले मीडिया से डील करती हूँ, फिर मैं आती हूँ सफारतकारों में क्या मूड है। मीडिया तो आपने क्लियरली देखा है कि यहाँ जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, यानी कि वेस्टर्न ओपिनियन जो है वो क्लियरली है स्केथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल, वॉशिंगटन पोस्ट के इदारे, इसके अलावा गार्डियन और मुख्तलिफ और वेस्टर्न अखबारों में ये हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में भी, कि जो क्रिटिसिज्म हो रही है हिंदुस्तान की वो आपके सामने है। अब मैं आती हूँ कि यहाँ पर मूड क्या है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, वो सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान कौन सा कदम लेना चाहता है, और यहाँ तशवीश पाई जाती है। मेरी जो कल मुलाकात हुई यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में उनके चीफ ऑफ स्टाफ से, इसलिए कि सेक्रेटरी जनरल इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया और यही कहा कि किसी तरह से ये पीसफुली सेटल होना चाहिए मामला। और हमने तो यही कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा तैयार था एक पीसफुल पुरअमन सेटलमेंट ऑफ कश्मीर, लेकिन हिंदुस्तान की इन कार्रवाइयों से खित्ते को जो खतरा है, मैं समझती हूँ उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी जाहिर है दे आर कंसर्न्ड। साथ में जो पार्लियामेंट में तकारीर भी हुई उसमें भी कहा गया कि हम कश्मीर को फ़लस्तीन नहीं बनने देंगे, भारत को इसराइल वाला रवैया नहीं अपनाने देंगे। आपको लगता है कि भारत अपनी मईशत की वजह से या अपनी अग्रेसिव डिप्लोमेसी की वजह से जिस किस्म के इक़दामात कर रहा है या ये समझता है कि उसका इतना क्लाउट है, वो हकीकत है? क्या भारत का इतना क्लाउट है कि वो इसराइल की तरह एक्शन भी करे और उसके बाद अगर अक़वाम मुत्तहिदा कोई करारदाद मंजूर कर ले, कोई उनको कंडेम भी किया जाए तो उन्हें कोई फ़र्क भी ना पड़े? ऐसा रवैया आपको नज़र आ रहा है भारत की तरफ से या फिर भारत के लिए दूसरे ममालिक की तरफ से? देखिए, अल्टीमेटली तो हक की फतह होती है। तो जिसको अंग्रेजी में जो कहावत है कि माइट इज राइट, वो बात बहुत ही आर्जी होती है और राइट इज माइट बनता है अल्टीमेटली। तो मैं समझती हूँ कि हम असूल पे खड़े हैं
हम एक प्रिंसिपल पे खड़े हैं, और सबसे अहम चीज ये है जिसका कि यहाँ पर अंदाजा है लोगों को यहाँ सफारती हलकों में, वो ये है कि एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि लॉ पे मबनी होता है, अगर इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता है हिंदुस्तान, तो उस पे तो जाहिर है हम चाहते हैं कि लोग इस प्रिंसिपल पे खड़े हों। तो मैं समझती हूँ कि जाहिर है सफारती चैलेंज आगे आना है, और इस पे हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो देखना हमें ये होगा कि हम किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे लाए कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि इंटरनेशनल लॉ की हिफाजत करता है, इसकी खातिर उनको कैसे खड़ा होना है। तो मैं तो पुरुमीद हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, ये एक हक और प्रिंसिपल की बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात है, और उसकी ऑब्जर्वेंस की बात है। अगर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें ममालिक, तो क्या रहेगा वर्ल्ड ऑर्डर में? कुछ भी नहीं रहेगा, इट विल बी लॉ ऑफ द जंगल। तो मैं समझती हूँ कि हमारा मौक़िफ़, हमारा नैरेटिव, हमारा बयानिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और मैं पुरुमीद हूँ। बहुत शुक्रिया। मरियम लोधी साहब इजहार कर रही थी, और उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर कश्मीर में अमन भी आए, और जो भारत के इक़दाम हैं उस पर जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो एक्शन भी लेती नज़र आए, दबाव बढ़ाती नज़र आए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कज़न यूसुफ अब्बास को भी आज हिरासत में ले लिया गया है। मरियम नवाज़ आज अपने वालिद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची, तो वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैब एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हें एहतसाब अदालत लाहौर में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मरियम नवाज को नैब ने 23 जुलाई को नोटिस जारी किया था और 31 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। वो पेश हुई, जिसके बाद नैब ने उन्हें दोबारा 8 अगस्त को तलब किया। तलबी के इस नोटिस पर मरियम नवाज ने नैब को जवाबी खत लिखा और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं 31 जुलाई को आपके सामने पेश हुई, जो मेरे ज़ाती इल्म में था वो मैं तमाम मालूमात दे चुकी हूँ। मैंने 31 जुलाई को ही दरख्वास्त की थी कि मुझे इस मामले में जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, क्योंकि इसके लिए मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं 2016 से चौधरी शुगर मिल की शेयर होल्डर नहीं रही। मैं दोबारा मुनासिब वक्त मांगने की अपनी दरख्वास्त को दोहराती हूँ ताकि मुतल्लिका रिकॉर्ड ढूंढ सकूँ और आपके साथ मुकम्मल ताउन कर सकूँ। मरियम नवाज ने वक्त मांगा, मगर मरियम नवाज नैब के सामने पेश ना होने पर आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और आज ही उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने मरियम नवाज के सामने कुछ सवालात रखे थे और पूछा था कि वो 1995 से चौधरी शुगर मिल की तमाम तफसीलात फराहम करें। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद की सरमायाकारी की तफसीलात भी तलब की गई थी। इसके अलावा नैब ने मरियम नवाज से उनके अकाउंट में मुंतकिल होने वाली रकूम की तफसीलात भी मांगी थी। इसके अलावा नैब ने मरियम नवाज से ज़मीनों की खरीदारी की तफसीलात भी तलब की थी। ये थे वो सवालात जो नैब ने मरियम नवाज शरीफ से पूछे थे और उनके जवाब के लिए मरियम नवाज ने वक्त मांगा था। अब बात करेंगे चौधरी शुगर मिल केस की। इस हवाले से नैब और एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि चौधरी शुगर मिल के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। नैब के मुताबिक शरीफ खानदान ने 1991 में गैर मुल्की कंपनी से $15 मिलियन का कर्जा लिया, मगर कर्ज पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में चौधरी शुगर मिल कायम कर दी गई थी और ये रकम ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। नैब का दावा है कि ये मामला मशकूक है, इसलिए इसकी भी तहकीकात होंगी। चौधरी शुगर मिल के नाम पर बाद में भी कर्जा लिया जाता रहा। इस हवाले से हुदैबिया पेपर मिल केस की तहकीकाती रिपोर्ट में भी चौधरी शुगर मिल का जिक्र मौजूद है। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की। इस हवाले से नैब और एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी का आगाज 2001 से हुआ, जब चौधरी शुगर मिल के शेयर्स 2 गैर मुल्की शहरियों ने लिए। फिर वो गैर मुल्की फरवरी 2018 में, यानी 7 साल बाद, ये शेयर्स मरियम नवाज को मुंतकिल कर देते हैं। इस हवाले से नैब का दावा है कि मरियम नवाज ने शेयर्स तो ले लिए, मगर अदायगी नहीं की और ना ही इसका जिक्र अपने टैक्स रिटर्न्स में किया। इसके तफ्तीशी हुक्काम का दावा है कि मरियम नवाज ये शेयर्स 2 साल तक अपने पास रखे रहीं और फिर मार्च 2010 में 7 मिलियन शेयर्स अपने कज़न यूसुफ अब्बास शरीफ को मुंतकिल कर दिए। इसके बाद 2011 में यूसुफ अब्बास 11 मिलियन शेयर्स मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी नासिर लूता को मुंतकिल कर देते हैं। फिर उसके बाद दिसंबर 2013 में नासिर लूता ये शेयर्स हुसैन नवाज को और फिर हुसैन नवाज 2014 में ये शेयर्स नवाज शरीफ को मुंतकिल कर देते हैं। एसिड रिकवरी यूनिट का दावा है कि जब 2016 पैनामा मामला सामने आया तो नवाज शरीफ ने ये शेयर्स अपने भतीजों यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज़ अब्बास को मुंतकिल कर दिए। अब तफ्तीशी हुकाम का दावा है कि तहकीकात के दौरान
जब उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी नासिर लूता से राब्ता किया तो उन्होंने 1 जुलाई 2019 में जवाब दिया कि ना तो मेरे चौधरी शुगर मिल में शेयर्स हैं और ना ही माजी में कभी मेरे पास ये शेयर्स रहे हैं और ना ही मेरा चौधरी शुगर मिल के साथ कोई कारोबारी ताल्लुक है, ना ही पाकिस्तान में किसी शुगर मिल से मेरा कोई ताल्लुक है। एसेट रिकवरी यूनिट के मुताबिक साथ ही नासिर लूता ने एक टीटी भी तफ्तीशी हुकाम को भेजी, जिसके मुताबिक उन्होंने $48 लाख पाकिस्तान में यूसुफ अब्बास के अकाउंट्स में भेजे और 3 दिन बाद यानी 25 नवंबर 2010 में यूसुफ अब्बास ने ये पैसे चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि नासिर लूता ने ये पैसे यूसुफ अब्बास को क्यों भेजे। इस हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट का दावा है कि नासिर लूता ने तफ्तीशी हुकाम को ये बताया है और बयान हल्फी दिया है कि 2010 में शरीफ खानदान ने उनसे राब्ता किया और कहा कि वो दुबई की रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें $50 लाख दिए जाएं। मगर कुछ ही दिनों के बाद शरीफ खानदान ने उनसे राब्ता किया और कहा कि वो सरमायाकारी नहीं करना चाहते, इसलिए नासिर लूता उनके पैसे वापस कर दें। साथ ही उन्हें पाकिस्तान में यूसुफ अब्बास का अकाउंट नंबर दे दिया गया। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा केस अब नासिर लूता के बयान पर खड़ा है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने कहा कि नासिर लूता अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, उनकी हैसियत अब मरकजी मुल्जिम की नहीं गवाह की होनी चाहिए। इसके अलावा शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि इस केस में जितने भी गैर मुल्कियों के नाम आ रहे हैं उन सबसे राब्ता किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता रोज़ नैब इस केस में नवाज शरीफ से भी पूछगछ कर चुकी है। अब तक की तहकीकात में सबसे अहम किरदार नासिर लूता का सामने आ रहा है। इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नासिर लूता का नाम जाली अकाउंट्स केस में भी सामने आ चुका है। इस हवाले से अब हुकूमत का दावा है कि उनका नासिर लूता से राब्ता हुआ है और नासिर लूता ने समिट बैंक से किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया है। मैंने अपनी बजट की स्पीच में एक बैंक का नाम लिया था जिसका नाम है समिट बैंक, और मैंने तो ये तक कहा था कि स्पीकर साहब इसके ओनर का नाम बता दें या मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। एक साहब हैं जो यूएई के रेजिडेंट हैं, नासिर लूता साहब उनका नाम है, और उनकी एक कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड जिसका नाम है सुरूर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती गई वो शायद वहाँ गई। आरिफ हबीब बैंक और एटलस बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना जिसका नाम था समिट बैंक, और समिट बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सुरूर इन्वेस्टमेंट्स की थी। लेकिन मज़े की बात यह है, और ये बेनामी कैसे हुआ, नासिर लूता साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, एफिडेविट दे दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये मेरा नाम इस्तेमाल हुआ गया था और ये बैंक मेरा है ही नहीं। नासिर लूता ने समिट बैंक से भी किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया। हमने जब इस हवाले से तहकीक की तो ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि नासिर लूता ने बतौर चेयरमैन टेक ओवर किया था जब बैंक बिका था। तो फिर कैसे इनकार कर रहे हैं? चौधरी शुगर मिल की शेयर होल्डिंग से भी कैसे इनकार कर रहे हैं? क्या इसके हक़ाइक़ है? हमारे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मरीम नवाज की गिरफ्तारी, हुकूमत क्या कहती है? मिर्ज़ा शहजाद अकबर मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए एहतसाब हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये बताइएगा, अब ज़ाहिर है सब कुछ नासिर लूता के गिर्द घूम रहा है। उन्होंने समिट बैंक के केस में भी कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस केस में भी कह दिया कि मेरे पास ये शेयर्स नहीं रहे। ये सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान में जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे कहा है, ये एफिडेविट बाकायदा तौर पर जज के आगे बयान दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल शाहजेब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले जो इस केस में और ओमनी वाले केस में ये जो लूता साहब हैं इनका किरदार मुख्तलिफ तरह का है। ओमनी वाले केस में वो FIR में भी नॉमिनेटेड थे और वो अब मेरी इत्तला के मुताबिक शायद उसमें अप्रूवर भी बन चुके हैं, और उसमें चले कोई डॉक्यूमेंटेशन तो उनके नाम पे थी और वो चीज़ें थी, लेकिन उसमें भी उनके साथ तकरीबन जालसाजी हुई। लेकिन इस वाले केस में तो सरासर जालसाजी हुई। वो इस तरह से कि उनके नाम पे शेयर्स हैं 11 मिलियन इस कंपनी के अंदर। अब 11 मिलियन की अगर आप सिर्फ फेस वैल्यू निकाल लें तो वो तकरीबन 90 लाख के शेयर्स बन जाते हैं। जबकि उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट भेजी जो नैब ने एसेट रिकवरी यूनिट को भी लिखा कि ये जिसके अंदर जितने फॉरेन शेयर होल्डर्स हैं उनसे रब्ता करना है और उनकी स्टेटमेंट्स लेनी है और उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्योंकि जब से ये केस चल रहा है शरीफ फैमिली की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो उस सिलसिले में सबसे पहले जो लूता से रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि मेरा ना सिर्फ चौधरी शुगर मिल में बल्कि किसी भी
اور شوگر مل میں اور خاص کر پنجاب میں تو بالکل نہ کوئی سٹیک ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی اور نہ ہی ان کے کوئی شیئرز ہیں۔ وہ چیز انویسٹیگیٹرز کے لیے بڑی ایک حیرانگی کی تھی۔ اس کے اوپر ہی پھر فردر جب ان سے رابطہ کیا گیا اور جو ہمارا 161 اور 164 کی سٹیٹمنٹس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے تحت ان سے ریکویسٹ کیا گیا، اور پھر وہ چونکہ دوسرے کیس میں بھی درکار تھے، وہ پاکستان آئے ہیں اور شاید اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، آن اوتھ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور میجسٹریٹ کے سامنے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ شیئرز کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایکسپلین ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے کل بڑا زور سے اور بڑے وثوق سے کہا کہ صاف نظر آتا ہے کہ چودھری شوگر مل جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور اس کی ایک وجہ وہ ٹرانزیکشن بھی ہے جو اب ایک ٹرانزیکشن ہمیں نظر آتی ہے جو 4.88 ملین یا 4.9 ملین ڈالرز کی ہے، جو یوسف عبداللہ صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، اور وہ پھر اس ذاتی اکاؤنٹ سے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں چودھری شوگر مل میں، اور پھر وہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک اور کمپنی کے اندر۔ یعنی کہ آپ پوری ٹریل دیکھ سکتے ہیں، لیکن لیئرنگ ہوئی ہے۔ اب وہ ٹرانزیکشن کی جب جو ٹی ٹی ہے اس کے ہمارے سامنے جب تفصیل آتی ہے، تو اس تفصیل کے اندر جو بھیجنے والا ہے وہ ناصر لوتا ریئل اسٹیٹ ہے۔ اس کے اوپر ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹ پہ اندر کے واضح لکھا ہوا ہے کہ سن 2010 میں شریف فیملی کے کچھ لوگ ان کی جو بزنس ہیں اس کے پاس آئے، ان کا نالج نہیں ہے، اس کے پاس آئے، اور انہوں نے تقریباً 5 ملین ڈالرز کے لگ بھگ ایک رقم وہاں انویسٹ کی ان کے ریئل اسٹیٹ کے اندر، اور انویسٹ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد، زیادہ ٹائم نہیں، ود ان اے منتھ یا لیس دین اے منتھ، انہوں نے وہ رقم کا واپس مطالبہ کیا کہ ہم نے اپنا ارادہ کینسل کر لیا، تو ہم اپنی انویسٹمنٹ وڈرا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو بھی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ وغیرہ ہے وہ نکال کے ہمیں واپس کر دیجیے۔ اور اس میں انہوں نے ان کو یہ جو اکاؤنٹ ڈیزگنیٹ کیا، آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیں، تو انہوں نے اس کے عوض وہ پیسے ٹرانزیکشن بھجوا دی، اور اس ٹرانزیکشن کے 8 ماہ بعد، اس ٹرانزیکشن بھجوانے سے سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے نام سے شیئرز ٹرانسفر ہوتے ہیں یوسف عبداللہ کو اور یوسف عباس کو، اور یوسف عباس جو ہے وہ بیچ میں صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے مجھے ایک پراکسی نظر آتے ہیں، اگر آپ اس کے شیئر کی ساری وہ چیزیں دیکھیں تو وہ فوراً پھر وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ناصر لوتا کے نام۔ اب اگر آپ کمپنیز کے قانون کو پاکستان میں دیکھ لیجئے تو ایک فورن نیشنل کے نام جب ٹرانسفر ہوتا ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، گفٹ نہیں ہو سکتا، منی کنسیڈریشن ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پے کر، تو کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ابھی تک کوئی موجود نہیں ہیں، بالکل نہ مل رہے ہیں، نہ شریف خاندان کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کہیں ہمیں ایس سی سی پی کے ریکارڈ سے نظر آ رہے ہیں۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ صرف وہ ایک کریٹ کیا گیا پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں نے یہ بتایا تھا، اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ سیدھا سیدھا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ثبوت تو سارے اب اس بات کے شریف خاندان نے دینے کہ کس طریقے سے ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی اور ناصر لوتا سے ان کے کیا معاملات تھے، مگر 2 دعوے ہیں۔ ایک شریف خاندان کا دعویٰ ہے کہ یہ پیسے 400 ملین روپے، تقریباً 40 کروڑ روپے ناصر لوتا نے بطور سرمایہ کاری چودھری شوگر مل میں ڈالے تھے، جبکہ ناصر لوتا کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی میں نے کوئی سرمایہ کاری کے لیے نہیں ڈالے تھے، شریف خاندان نے میرے پاس ریل اسٹیٹ میں کام کے لیے یہ پیسے مجھے دیے تھے، اور اس کے بعد جب ان کا ارادہ چینج ہو گیا 1 مہینے کے اندر اندر تو میں نے یہ پیسے واپس کر دیے۔ اصل میں تو یہ وہ پیسے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو سچ کیا ہے اس کے لیے آپ نے یہ دیکھا کہ کیونکہ 1 مہینے کے اندر اندر ناصر لوتا کہہ رہے ہیں میں نے واپس کر دیے تھے، کہ 1 مہینے پہلے شریف خاندان سے ناصر لوتا کے پاس پیسے آئے کیسے تھے، کس چینل کے ذریعے آئے تھے، کس طریقے سے منتقل کیے گئے تھے، یہ والا ٹریس کیا آپ نے؟ دیکھیے وہ پیسے تو انہوں نے یو اے ای میں ان کے پاس جمع کرائے تھے، سوال یہاں شریف خاندان سے بنے گا کہ انہوں نے یہ پیسے پاکستان سے کیسے باہر لے کے گئے، کیونکہ دیکھیے جتنے آپ کے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں اس میں آپ کے پاس پاکستان میں سن 2010 میں وہ کہیں پہ وہ پیسے نہیں ہیں جو یو اے ای میں نظر آئیں جو آپ انویسٹ کر سکیں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے، دوسرا آپ یہاں سے پیسہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو تھرو بینکنگ چینل لے کے جانا پڑتا ہے، لیکن اس پیسے کا دیکھیے اگر آپ
ये कहते हैं कि उन्होंने इनके शेयर में इन्वेस्ट किए थे, तो वो फिर यूसुफ को क्यों पैसे दिए गए? वो पैसे तो अगर शेयर्स में इन्वेस्ट होते और चौधरी शुगर मिल में होते तो वो डायरेक्टली चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में आने चाहिए थे। और अगर दूसरी चीज़ ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड्स SCCP के पास भी होना चाहिए था। SCCP के रिकॉर्ड्स में ये चीज़ कहीं मौजूद नहीं है। और ये चौधरी शुगर मिल का मामला वही मामला है जो शायद 2016-17 में भी ये SCCP ने उठाया था या 15 में, और एक चिट्ठी SEC को भी लिखी थी जो बरतानिया की है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ट्रांसफर्स थे, तो उसके ऊपर फिर वो विड्रॉ कर लिया गया था। और JIT वाला जो पनामा वाला मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा सरजंश भी की थी और SCCP के कुछ जो जिम्मेदारान लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा था। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें से एक ट्रांजैक्शन नासिर लूता वाली है। तो सब जब कह रहे हैं SCCP का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड तो शरीफ खानदान ने देना है, मगर क्योंकि नासिर लूता ने पैसे अपनी रियल एस्टेट में कारोबार के लिए UAE में लिए थे, मुत्तहिदा अरब अमारात में लिए थे, और 400 मिलियन रुपए लिए थे, 40 करोड़ रुपए, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उनके पास इसका तो रिकॉर्ड होगा कि कैसे लिए थे, किसी ने बैंक के जरिए दिए थे या उन्होंने कैश के जरिए लिए थे, उसका कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था तो वो क्या था जिससे वो ये साबित कर सके कि देखें ये इन्होंने रियल एस्टेट के लिए दिए थे और 1 महीने बाद मैंने यही पैसे वापस कर दिए थे। नासिर लूता के ने ऐसा कोई रिकॉर्ड दिया या नैब ने आपने इस पर कोई तहकीकात की? नहीं, बिल्कुल सबूत बिल्कुल मांगा है और वो सबूत प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने अपना स्वॉन एफिडेविट दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है 2010 की वो भी उस रेलेवेंट बैंक से मांगी है, और वो जैसे ही उनको मिलेगी वो भी हमें देंगे जो पैसे इन्होंने जमा कराए थे। लेकिन वो चीज़ भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं नैब के इन्वेस्टिगेटर्स को, और वो नैब की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। मगर अब मसला यह है कि 16 जुलाई को आपने और अली जैदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की समिट बैंक के हवाले से और कहा कि नासिर लूता ने कहा है कि मेरा इस बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं हूँ इस बैंक का चेयरमैन, और साफ साफ कह दिया इसलिए ये एक बेनामी बैंक है। मगर जब हमने रिकॉर्ड जाके चेक किया तो मीटिंग के तो बाकायदा मिनट्स मौजूद हैं कि जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई है बैंक की, तो बतौर चेयरमैन नासिर लूता ने टेक ओवर किया था। और स्टेट बैंक, जब कोई भी बैंक बिकता है तो बाकायदा तौर पर उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है, एजेंसीज उसका अप्रूवल लिया जाता है, अप्रूवल होता है, फिर ही उस शख्स को इजाज़त दी जाती है कि आप पाकिस्तान में आके बैंक ख़रीद सकते हैं या चेयरमैन बन सकते हैं। तो मीटिंग के रिकॉर्ड मौजूद है कि नासिर लूता तो चेयरमैन बने थे, मगर उन्होंने ये कहा है कि मेरा इस बैंक से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन से सन में किया था शाहजेब? ये आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ना कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये ट्रांजैक्शन हुई थी, आप ही लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जी बिल्कुल, मैंने तो की थी। मैं आपसे सन पूछ रहा हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने एक जरदारी निज़ाम का भी जिक्र किया था और साथ ये भी कहा था इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर तमाम इदारे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज रेगुलेटर वो बिल्कुल नम हो चुके थे, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे थे। इसीलिए तो समिट बैंक में जो फॉरेन इक्विटी आनी थी, क्योंकि ये फॉरेन बैंक था, उसके अंदर यहाँ के ही फेक अकाउंट्स के अंदर से इक्विटी डाली गई। इसी तरह से वो जो कागजात जो हैं कि जो इनके सामने दस्तखत किए वो ऐसा नहीं है, बल्कि नासिर लूता ने उस केस में वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं जहां पे उनको सिर्फ नाम के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वो एग्रीमेंट पहले से लिख के रखा हुआ है कि आप नॉमिनी हैं। लेकिन इसीलिए दोनों केसेस में इनका किरदार अलग है नासिर लूता का। नासिर लूता को अपना डिफेंस उस केस में खुद करना पड़ेगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक नासिर लूता ओमनी केस के अंदर अप्रूवर बन चुके हैं और वो अपने किरदार के मुताबिक उन्होंने पार्डन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है चेयरमैन ऐप के सामने, या उनको मिल चुका है या मिल जाएगा। लेकिन अपना साथ उन्होंने पूरा जो रोल है वो भी उसके अंदर बताया है कि वो रोल क्या था उस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर। मगर फिर आपको नहीं लगता कि खुद नासिर लूता के हवाले से सवालात उठते हैं कि पहले वो कह रहे हैं कि मेरा इस बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेट बैंक अप्रूवल तभी देता है जब सारी की सारी ड्यू डिलिजेंस हो जाए, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो उन्होंने बतौर चेयरमैन टेक ओवर किया था इस बैंक को। तो ये कैसे माना जाए कि वो खुद या तो उनका नाम इस्तेमाल कर लिया शरीफ ख़ानदान ने चौधरी शुगर मिल के लिए, या फिर उनका नाम इस्तेमाल कर लिया ओमनी ग्रुप ने यहाँ पर, वो खुद कोई कसूरवार नहीं है, कहीं वो अप्रूवर बन गए हैं, कहीं पर कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। नहीं, देखिए दोनों केसेस में या तो आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं या मुझे सादा बना रहे हैं शाहजेब, ऐसी बात नहीं है। दोनों केसेस में उनका रोल डिफरेंट है। एक केस में वो अक्यूज्ड हैं, FIR में नॉमिनेटेड हैं,
تو ان کو انویسٹیگیٹر پروسیکیوٹر کوئی رعایت نہیں دے رہا، لیکن جو شخص بھی اپروور بننے کے لیے درخواست دے گا، ادارے کے اوپر ہے کہ وہ اگر ایڈمٹ وہ اس کے ساتھ اگری کرتا ہے اور اس کے کیس کو مضبوطی ملتی ہے تو وہ اس کو اپروور بنا سکتا ہے، اس کو پارڈن بھی دے سکتا ہے۔ اومنی کیس کے اندر ان کا معاملہ یہ ہے۔ اس کیس کے اندر ہم نے ناصر لوتا سے بھی رابطہ کیا ہے، ایک اور کریکٹر ہیں جنہوں نے مریم کو 7 ملین شیئر بیچے ہیں، سعد سویدی، ان سے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے ابھی تک ہماری کسی کورسپونڈنس کا جواب نہیں دیا ہے۔ ناصر لوتا چونکہ اومنی کیس کے سلسلے میں پہلے ہی نرخے میں تھے تو ان سے کورسپونڈنس ہوئی، اس میں ان کا کردار ابھی تک ایک وٹنس کا ہے۔ اب یہ فردر انویسٹیگیشن ہوگی، اگر ان کا کردار کوئی مزید ہوا تو وہ اکیوز بھی بن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ وٹنس کا ہے، کیونکہ شریف خاندان نے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا پروف ان کو نیب کو نہیں دیا جس کے اندر یہ بتایا جا سکے کہ ان کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن تھا۔ ابھی تک تو صرف ان کے نام پہ شیئرز ہیں جو ایس سی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی کورسپونڈنگ ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، اور وہ اس وقت باقاعدہ سوان کیس ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، ایک جج کے سامنے بیان دے چکے ہیں۔ اگر وہ کل اس کا کچھ نکل آتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ 2 کیسز ہوں گے، جس طرح مریم کے ساتھ ہوا کہ ایک کیس ان کے اوپر ہوگا جو ان کا رول ہے اور دوسرا جال سازی کا۔ مگر پھر اس میں سوال اٹھتا ہے، دونوں ٹرانزیکشنز 2010 کی ہیں، یا تو پھر ناصر لوتا صاحب دونوں کے لیے فرنٹ مین کا کام کر رہے تھے، شریف خاندان کے لیے بھی اور امنی گروپ کے لیے بھی یا زرداری گروپ کے لیے بھی، کیونکہ 2010 میں ہی چودھری گروپ کا معاملہ ہوا ہے، 2010 میں ہی بینک کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ناصر لوتا کہے میرا سمٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ نہیں ہے، حالانکہ ریکارڈ موجود ہے کہ بھائی وہ تو چیئرمین کے طور پر ٹیک اوور کیا تھا۔ ناصر لوتا کہیں کہ میرا چودھری شوگر مل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میں نے 400 ملین روپے واپس کیے تھے جو کہ انہوں نے مجھے دیے تھے، آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ بینکنگ کے ریکارڈ کے منٹس کیا ہیں، یہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی 1 مہینے کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیے تھے پیسے واپس، تو اس سے پہلے یہ بینکنگ ریکارڈ تو دیکھ لیں کہ 400 ملین ان کو ملے کیسے تھے، ناصر لوتا سے ریکارڈ مانگ لیں، یہ سب کیا آپ نے؟ دیکھیے شاہزیب، پھر سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب پتہ نہیں ہے چونکہ پروگرام لائیو نہیں ہے، بات اس میں آپ کو اینگلنگ نہ کر دیں، لیکن سوال اپنا یہی رکھیے گا اور میرا جواب بھی یہی رکھیے گا۔ ناصر لوتا کی سٹیٹمنٹ اس وقت ہولڈ کرتی ہے، 164 کی سٹیٹمنٹ ہے، میجسٹریٹ کے سامنے دی گئی ہے، پاکستان کے مروجہ قوانین کے مطابق دی گئی ہے، اس کو ریبٹ کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا، نہ مریم کی طرف سے، نہ یوسف عباس کی طرف سے، نہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، جن کو کل یا پرسوں جیل میں بھی اس کیس کے اندر انٹروگیٹ کیا گیا، کیونکہ وہ بھی اس کمپنی میں 11-12 ملین کے شیئر ہولڈر رہے ہیں، اور یہ جو پورا ایک ہاکی میچ چل رہا تھا، کبھی ایک کو شیئر پاس آن کرتے تھے، کبھی دوسرے کو کرتے تھے، پھر فورن انویسٹر آ جاتا تھا، وہ منی انجیکٹ کرتا تھا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، یہ معاملہ صرف ناصر لوتا کی حد تک نہیں ہے۔ ناصر لوتا تو اس ٹرانزیکشن کے اندر صرف ایک ٹرانزیکشن ہے جو اس کی سٹیٹس کو نلیفائی کرتی ہے، لیکن باقی ٹرانزیکشن کے اندر بھی کوئی پروف نہیں ہے۔ اینڈ میں یہ معاملہ وہی آ جائے گا جو پاناما کا تھا، منی ٹریل کا تھا، اس میں کوئی منی ٹریل پرووائڈ نہیں کی جا سکے گی۔ اس کیس کی شروعات ہوگی، یہ فیکٹری بنی کیسے تھی، شوگر مل بنی کیسے تھی، کیونکہ شیڈرن جرسی کا نام بالکل آپ نے پہلے بھی کبھی ذکر شاید کیا ہو یا نہیں کیا تو میں بتا دیتا ہوں، اس کا بھی جو لون ہے وہ سسپیشس لون ہے، کیونکہ $15 ملین کا جو لون دیا گیا وہ لون آنے سے پہلے ہی فیکٹری بن چکی، مشینری بن چکی، اور پھر اسٹیٹ بینک نے بڑی فرما برداری سے اس لون کی حیت چینج کر دی اور اس کو مشینری کی جگہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ مطلب یہ ساری ڈیٹیلز ہم نے عوام کے سامنے رکھی ہیں، اور اس بات کی پریشانی نہ لیں اینگلنگ بدل جائے گی، چیزیں بدل جاتی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کس شو کی میموری ہے، اس شو میں ایسا نہیں ہوتا، اور آپ کو تو ویسے بھی نہیں ٹینشن ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی چیز ایڈٹ ہوگی، کیونکہ آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں جن کو ایڈٹ ہونے کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ مگر جو باتیں شریف خاندان نے جواب دینے ہیں وہ تو شریف خاندان نے جواب دینے ہیں، آپ کو ان سے لینے بھی چاہیے جواب، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ جواب دیتے دیتے یہی کہتے رہیں کہ جی دیکھیں باقیوں سے تو انہوں نے تحقیقات کی نہیں، ہمارے اوپر سارا کا سارا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ تو ناصر لوتا کبھی اکیوزڈ ہوں، کبھی گواہ ہوں، کبھی اپروور بن جائے، کب جواب دے دیں جب پانی سر سے گزر چکے گا؟ مگر ان سے تو کر لینا، ناصر لوتا سے تو پوری تحقیقات آپ نے کر لی ہیں تاکہ یہ نہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں کبھی نہیں دیکھیں اب شاہزیب پھر زیادتی کر رہے ہیں، کبھی اپروور کبھی اکیوز نہیں، ایک کیس میں اپروور اور اکیوز ہیں، پہلے آپ اکیوزڈ ہوتے ہیں پھر آپ اپروور بنتے ہیں، اور دوسرے کیس میں وٹنس ہیں، 2 مختلف کیسز ہیں۔ ہاں یہ عوام کنفیوز اس لیے ہے کہ یہاں بھی ناصر لوتا ہیں، پھر اگر آپ اسی خاندان کے دوسرے حصے کی بات کریں تو ٹی ٹی کے اندر وہی کمپنیاں ادھر
بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, معاملات تو ایک جیسے ہیں. سب چیزوں کے اندر جو کامنالٹی ہے وہ ناصر لوتا نہیں ہے, کامنالٹی منی لانڈرنگ ہے. صاحب آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے, اور یہ ذاتی طور پر کیونکہ ہم اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں, کہ چودھری شوگر مل, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی اس کے ڈاکیومنٹ ہوں گے, اس بات کو آپ ثابت کریں گے کہ انہوں نے سبسڈی لے لی ایکسپورٹ کرنے کی, اور ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے, اور میں امید کر رہا ہوں کہ اس بات کو بھی آپ منطقی انجام تک پہنچائیں گے اگر چودھری شوگر مل نے یہ کیا ہے. اور کیونکہ شوگر تو ایک مافیا ہے, اب تو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, مگر آپ کی پارٹی میں لوگ بھی موجود ہیں جو اس مافیا کا حصہ ہیں, تو پھر بھرپور کارروائی اس پورے کے پورے مافیا کے خلاف آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے جو اس طریقے سے قومی خزانے کو لوٹتے رہیں. نہیں دیکھیں شاہزیب, باقی کا کام میں آپ کے ذمہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. یہ معاملہ ایک کیس کی انویسٹیگیشن کا چل رہا ہے, اس کیس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں کہ جی شوگر کی ایکسپورٹ کے اوپر, تو اس کو ایک الگ معاملے کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ انویسٹیگیشن کا ہے, تو جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو آپ ان کے سارے ہر اینگل سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو اس اسپیسیفک کیس کی انویسٹیگیشن کے اندر یہ بھی ایک چیز سامنے آئی انویسٹیگیٹرز کے, کہ جب انہوں نے اینول رپورٹس دیکھی تو بالکل سبسڈی کے اندر مد میں پیسے ملے ہوئے تھے, اور اسی کے اوپر ایک سرچ کے طور پہ جب متعلقہ محکمے کو لکھا گیا تو انہوں نے ایک ریٹن سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس سن سے لے کے اس سن تک ہمارے ریکارڈ کے مطابق چودھری شوگر مل نے کوئی ایکسپورٹ نہیں کی شوگر کی. تو وہ بھی میں نے سامنے رکھ دیا کہ اگر نہیں کی تو پھر سبسڈی کیسے ملتی رہی. تو یہ تو بات اس چیز کی تھی. مطلب میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھی بات پکڑی ہے, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیے گا, اور منطقی انجام تک چودھری شوگر مل کے بعد اس پورے مافیا کو ایکسپوز کیجئے گا تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ کیا ہوتا رہا ہے اس ملک میں. میں اگری کرتا ہوں آپ سے, یہ مافیا ہے, شوگر بہت بڑا مافیا ہے, اور سبسڈی کے مد میں بالکل لوٹتا ہے. صاحب تو پھر دیکھیں نا, آپ کا اور میرا اتفاق ہو گیا اس بات کے اوپر, تو پھر اس بات پہ امید کی جائے نا کہ آپ اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. آپ نے کہا یہ کام آپ نے میرے اوپر چھوڑا ہوا ہے, آپ کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ صرف اپوزیشن کے خلاف تحقیقات کی پریس کانفرنس کرتے رہیں گے. جو پورے کے پورے قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں, جو مافیا ہیں, سب کے خلاف پھر آپ کام کریں گے. نہیں اس طرح دیکھیں شاہزیب, ایسے نہیں ہے سب کی میرے اوپر. یہ آپ دیکھیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک اسپیسیفک کیس جہاں پہ منی لانڈرنگ کا اینگل ہے, وہاں پہ ایک چیز میں نے تحقیقات نہیں کی. جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, بیکاز ان کو اس میں جو فورن ایویڈنس جتنا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے اس وقت ہم نے مختلف ممالک میں, برطانیہ میں, امریکہ, UAE میں بڑے اچھے روابط پیدا کیے ہیں وہاں کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اسی سلسلے میں انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے. انہوں نے ایک کیس کی چیز کے اندر یہ لکھی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام کی ہونی چاہیے, تمام جتنی شوگر انڈسٹریز ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک سب سے بڑا ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ اگر ایک کی سبسڈی کی مد میں یہ نظر آ رہا ہے تو جتنی شوگر انڈسٹریز پاکستان میں لگی ہوئی ہیں سب کی ایکسپورٹ کا جو سبسڈی ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور یہ کوئی بڑا لمبا کام نہیں ہے, یہ تو بڑا سمپل سا کام ہے. آپ ان کی اینول رپورٹس کے مطابق دیکھیں سبسڈی کتنی کی ہے. کین کمشنر ایک ادارہ ہوتا ہے, ایک ایکسپورٹ والا ہے, ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور ایک یہ پرال کا ڈیٹا بیس ہے. تمام سے آپ ریکارڈ منگوا لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا جہاں پہ جول نظر آئے گی, اور آئی ایم شیور کہ اس کے اندر فراڈ نظر آئے گا. مطلب پھر میں امید کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک محنتی انسان ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, کہ اس مافیا کو منطقی انجام تک پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. یہ اتنا ہی سمپل ہے, اور کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. انشاءاللہ شاہزیب آپ کا ساتھ رہا تو ضرور کریں گے. بہت شکریہ. شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نون لیگ کا موقف بھی اس حوالے سے معلوم کریں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نون لیگ کا موقف معلوم کریں گے. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ. صاحب کیا وجہ بنی کہ مریم نواز نے آج پیش ہونے سے معذرت کی, اس کے بعد انہیں ظاہر گرفتار بھی کر لیا گیا. ان کی اپنی چودھری شوگر مل ہے, وہ کہتی ہیں دادا کے زمانے سے ہے. کون ناصر لوتا ہے, کیا اس سے تعلق ہے, کیوں وہ انکاری ہے کہ میں تو کبھی شیئرز لیے ہی نہیں, میرا نام پتہ نہیں کہاں سے ڈال دیا. کوئی منی ٹریل, کوئی ثبوت رکھتے اور معاملہ ختم کرتے. کیوں, کیا وجہ ہوئی ہے کہ معاملہ ختم بھی نہیں کیا, ثبوت بھی نہیں رکھے, اور آج پیش بھی نہیں ہو رہی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہزیب معذرت کروں گی, میری آواز تھوڑی سی بیٹھی ہوئی, اگر میں زور سے بولوں تو آپ کے ویورز کو بھی معذرت اور آپ سے بھی. بات مریم نواز کی گرفتاری کا آپ نے کیا, اور اس کے ساتھ آپ نے چودھری شوگر ملز کی بات کی.
اس کا تعلق چودھری شوگر مل سے نہیں ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی, اور پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے. آپ نے جو کیس کی بات کی, میں صرف اس کے کچھ حقائق, باقی تو لائرز اور ٹیکنیکل ٹیم اس کو ہینڈل کر رہی ہے, لیکن کچھ ایسی باتیں جو میں ضرور آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتانا چاہوں گی. چودھری شوگر ملز کا فرسٹ ٹرائل مشرف کے زمانے میں ہوا تھا اور اس کے تمام دستاویز, تمام چیزیں, ریکارڈ بھی لے گئے, سب کچھ لے گئے اور وہ تمام کیسز کوش کیے ہماری ہی عدالتوں نے اور اعلیٰ عدلیہ نے. اس کے بعد اس کا دوسرا فیز جے آئی ٹی جب بنی, اور اس جے آئی ٹی موسٹ پاورفل ہائی پاورڈ جے آئی ٹی پاکستان کی تاریخ میں, جس کو سپریم کورٹ کے فاضل جج نے, آنریبل جج نے اس کو سپروائز کیا. انٹیلیجنس تمام اداروں کے اس میں لوگ موجود تھے اور جے آئی ٹی کے اندر بھی چودھری شوگر ملز کے تمام دستاویز کو شامل تفتیش بنایا گیا. اس کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور سپریم کورٹ نے 3 ریفرنسز دائر کرنے کا کہا گیا ایسٹ بیونڈ مینز کے. یہ فوجداری مقدمے کا اور پاکستان کی قانونی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں ایسٹ بیونڈ مینز کے 3 ریفرنسز دائر کیے جائیں, اور اس کے اندر بھی چودھری شوگر ملز کو انکلوڈ نہیں کروایا سپریم کورٹ نے. اور نیب کے ٹرائل میں ہل میٹل میں, جس میں میاں صاحب کو سزا ہوئی, اس وقت وہ اس کیس میں جیل میں ہے, جس کی پٹیشن ہائی کورٹ میں ایڈمٹ ہو چکی ہے اور اس کی 17 سپٹمبر کو ری ٹرائل کی کورٹ کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہل میٹل میں جب چودھری شوگر ملز کو شاہزیب تمام دستاویز کو, اس کے تمام چیزوں کو اسکروٹنی کی گئی, اس کو شامل تفتیش کیا گیا, جب میاں صاحب کو سزا دی ہل میٹل میں جس میں چودھری شوگر ملز کو شامل تفتیش کیا گیا, مریم نواز کو اس وقت کیوں گرفتار نہیں کیا گیا, کیوں مجرم نہیں قرار دیا گیا, کیوں اللیگل ٹرانزیکشن جو آج شہزاد اکبر صاحب دکھاتے ہیں, نیب نہیں دکھاتا, شہزاد اکبر صاحب دکھاتے ہیں, اس کو اس وقت اللیگل قرار دے کے مریم نواز کو ہل میٹل میں جہاں چودھری شوگر ملز کو انویسٹیگیٹ کیا گیا کیوں نہیں گرفتار کیا گیا. مگر دوسری بات, مگر ایک سوال ہے اس میں, 3 بجے میں ختم, یہ والا جواب بھی دے دیں گے آج کیوں نہیں وہ پیش ہو رہی تھی, پھر کیونکہ ظاہر ہے یہ جو بات کی تحقیقات کی بات کرتے ہیں بار بار شہزاد اکبر صاحب, میں اس پر آؤں گا, مگر آپ بتا دیں کیوں نہیں. جی کیوں نہیں پیش ہوئی. جی نیب کورٹ نے مریم نواز کو ایک دفعہ اسلام آباد میں بلایا, دوبارہ سے ری اوپن کرنے کے لیے فونٹ والا جو ان کی ٹرسٹ ڈیڈ تھی, نیب کورٹ نے نیب کی درخواست کو مسترد کیا. اس کے بعد انہوں نے ان کو لاہور میں بلایا چودھری شوگر ملز کے اندر, اور چودھری شوگر ملز کے اندر مریم نواز پیش ہوئیں. مریم نواز نے ان کو کہا کہ یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں, اس کے اوپر تمام تفصیلات جو آپ مانگ رہے ہیں اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن آپ مجھے ایک سوال نامہ دے دیں, اس سوال نامے کو میں جمع کراؤں گی, اس میں تمام رپلائی دے کر میں آپ کو وہ جمع کرا دوں گی. 3 بجے آج مریم نواز کا وہ سوال نامہ جمع ہونا تھا, جس کے اوپر مریم نواز نے ان کو کہا کہ میرا 1 دن ہوتا ہے اپنے والد کو ملنے کا, اور میں آپ اس کے ٹائم کو چینج کر دیں. تو 3 بجے انہوں نے جانا تھا نیب کورٹ, اور مریم نواز کا سوال نامہ ابھی جمع نہیں ہوا. اگر اس میں 2 صورتیں کہ اگر تو وہ جواب جمع ہو جاتا, اس کے اندر کوئی ایسے لکوناز یا گیپس ہوتے تو ان کو گرفتار کر لیتے یا ان کو شامل تفتیش کر دیتے, لیکن اگر ان کا سوال نامہ ہی جمع نہیں ہوا شاہزیب, اور اگر نیب کے پاس انف ایویڈنس, نیب نے سوال نامہ دیا, اس کا جواب نہیں ابھی تک جمع کرایا, آپ یہ کہہ رہی ہیں اوپر سے مریم نے یہ نہیں معذرت نہیں کی تھی, انہوں نے ٹائم بدلنے کا کہا, آج 3 بجے جواب جمع ہونا تھا. نہیں جی, انہوں نے کہا تھا کہ آج 3 بجے لائرز نے جواب جمع کرانا تھا. مریم کو 1 بجے گرفتار کر لیا گیا نواز شریف کے سامنے, ان کی چھوٹی بیٹی کے سامنے, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. جب ایسی بہادر بچی ہوگی تو اس بات کی نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ اس بچی کو پرواہ ہوتی ہے. کورٹ لکھپت میں تماشا کرنے کے لیے, نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے, یہ نواز شریف کو کمزور کرتے ہیں, مطلب تو اب ہنسی آتی ہے. مگر مجھے پھر یہ بتا دیں, اگر 1 بجے گرفتار کیا گیا, اگر وہ جواب جمع کرانے جا رہے تھے آج ان کے لائرز 3 بجے, تو نہیں, پھر ساتھ میں یہ بتا دیں, کیونکہ ناصر لوتا اگر وہ کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس کے پاس شیئرز گئے اور پھر اس کے بعد شیئرز مریم نواز سے کزنز, پھر وہ گھومتے رہے آپس میں کمپنی میں, اور اے سی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہے, فائنینشیل ڈیٹا نہیں ایکسچینج ہوا, تو اس کا جواب کوئی کنونسنگ آپ نے دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے سب سے. دیکھیں شاہزیب میری بات سنیں, آپ نے مریم نواز سے, میں تو آپ کو ایک عام بات بتا رہی ہوں نا, کیا بزنس ٹرانزیکشن تھی, کیا ان کی لیگل ٹرانزیکشن تھی, کیا شیئرز کی ٹرانزیکشن تھی, میں اس سے پہلے آپ نے ایک سوال نامہ دے دیا. آپ نے مریم نواز سے ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں سوال پوچھے, آپ نے سوال نامہ دیا, سوال نامہ آج 3 بجے جمع ہونا تھا, آپ نے 1 بجے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا؟ اگر آپ کے پاس انف ایویڈنس تھا, میں دوسری ایک صورتحال لے لوں, تو آپ نے ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا مریم نواز کو جب وہ عدالت میں پیش ہوئیں
کہ ہمارے پاس یہ انف ایویڈنسز ہیں اسی دن گرفتار کر لیتے. لیکن جب آپ نے ان کو سوال نامہ دے دیا شاہ زیب, آپ نے ان کو جواب دینے کو کہا, وہ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اور ایک دفعہ ایک ہل میٹل میں چودھری شوگر ملز کی اور جی آئی ٹی کی اور نیب ٹرائل کے اندر یہ ٹرائل ہو چکا ہے, مریم نواز کو اس وقت کیوں نہیں, چاہے وہ اے بی سی شیئرز ہو, ٹرانزیکشنز ہو, کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بعد میں جب تحقیقات ہوئی, لیڈ سے لیڈ ملتی گئی تو معاملات اور مزید سامنے آئے. پھر ناصر لوتا نے پھر کہا, اس کو جب اپروچ کیا گیا کہ بھئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میجسٹریٹ کے آگے اس نے بات کی ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں وزن ہے کہ ان کا جواب نہیں جمع ہوا تھا, مگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو جواب یہ جمع کرا رہے تھے آپ نے وہ دیکھے ہیں, کیا ان میں بھی وزن ہے؟ کیونکہ ابھی تک یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی منی ٹریل تو پوری کریں, جس بندہ شیئر ہولڈر تھا وہ کہہ رہا ہے میں کبھی شیئر ہولڈر نہیں تھا. شاہ زیب میری ایک بات سن لیں, پہلے تو شہزاد اکبر نیب کے ترجمان ہیں. نیب کے جو دستاویز جو لیڈ سے لیڈ مل رہی ہے وہ شہزاد اکبر کو دی جاتی ہے. میڈیا ٹرائل مریم نواز کا ان ایبسینشیا ہوتا ہے, شہزاد اکبر ان پہ الزام لگاتا ہے, اس کا موقف میڈیا پہ پیش نہیں ہوتا, نیب اس پہ الزام لگاتی ہے, اس کو سوال نامہ دیا جاتا ہے, اس کا جواب نہیں آتا. چاہے وہ شیئرز ٹرانسفر ہوئے نہیں ہوئے, میں تو اس میں جا ہی نہیں رہی, وہ جواب جمع ہوتا, اور اگر نہیں ہوا اس پہ آپ نے 3 بجے جمع ہونا تھا, آپ نے 1 بجے گرفتار کیا. چلو مان لیا آپ کے پاس شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے شہزاد اکبر کو کل پریس ٹاک کے لیے دیا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کل وہ بہت زیادہ آپ ان پر تنقید کرتے ہیں, مگر نیب نے, کیونکہ فورن نیشنل نے ناصر لوتا, تو نیب نے ان کو کہا تھا کہ ان سے رابطہ کیا جائے, تو یہ کام تو شہزاد اکبر نے کرنا ہے نا, اگر نیب نے کہا تھا وہ رابطہ آگے کیا جائے. نہیں سر میری بات سنیں, نیب کی ٹیم اتنی ریسورسفل نہیں ہے, انویسٹیگیشن آفیسرز نہیں ہیں. جے آئی ٹی جو کہ سپر پاورڈ تھی, اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے. نیب کے ٹرائل میں وہ لیڈ ملانے کی, شہزاد اکبر اتنے پاورفل ہیں کہ نیب شہزاد اکبر کو کہتی ہے, اور شہزاد اکبر اس پہ پریس ٹاک کرتے ہیں نیب کے ترجمان بن کر. ایسٹ ریکوری یونٹ تو بنا ہے نا, اس لیے کہ ایم ایل ایز کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا ہے نا, ایم ایل ایز کے لیے, ساتھ میں باہر کے جو اثاثے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. اگر جی سر ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام کیا ہے؟ اگر ان کو یہ مل گئے نا دستاویز تو وہ نیب میں دیں. یہ نیب ایسٹ ریکوری کو نہیں دیتی چیزیں, اور نیب ایسٹ ریکوری کے یونٹ کو اگر کہتی بھی ہے, دیتی بھی ہے, تو اس کو آفیشل کریں. نیب کو اور ایسٹ یونٹ کو مرج کریں. آپ نیب اور ایسٹ یونٹ کا گٹھ جوڑ بنا کر یہ نہیں کر سکتے. لیکن مریم نواز کو گرفتار کیوں کیا گیا یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے. لیکن دوسری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم مریم نواز صاحبہ خود یا ان کی وکلا کی ٹیم آپ کو کنونس لگی کہ جو سوالات اٹھائے گئے ان کے مؤثر جوابات ہیں جن کو وہ آج 3 بجے جمع کرانے جا رہے تھے, یا نہیں؟ کیونکہ نہ جوابات ہیں نہ مریم نواز ہیں. ایک بات کا ایک بات, یہ تو نیب کا سوال نامہ ان کو ہفتے پہلے ملا نا. جے آئی ٹی کو جواب جمع ہو چکے ہیں چودھری شوگر ملز کے, نیب کے ٹرائل میں ہو چکے ہیں, ہل میٹل میں ہو چکے ہیں, نواز شریف کو ہل میٹل میں سزا مل چکی ہے. مریم نواز اس وقت مجرم نہیں. ہاں مریم نواز سرگودا, فیصل آباد, خوشاب, للہ اور کشمیر کی ریلی کے بعد ضرور مجرم ہے, ضرور وہ مجرم ہے جس وقت وہ پاکستان. آپ لوگ مجھے بتائیں, تو آج گرفتار کیا نا, آپ لوگ میڈیا پہ مریم نواز کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کے پاس کوئی پیمرا کی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی آفیشیل ڈائریکشن نہیں ہے, کسی جگہ نہیں لکھا کانوکٹ کو نہیں دکھانا آپ نے, اور اگر کانوکٹ کو نہیں دکھانا تو پیمرا ڈائریکشن دے, نہیں دیتے. یہ سوال کا جواب ہے مریم نواز کو گرفتار کیوں, اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کہ آپ نے یہ کیس 5 دفعہ ٹرائل ہو چکا ہے. آپ نے سوال کر کے جواب خود دے دیا, اچھا کیا, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. سنی آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.